بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ، چاہے آپ سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ ملازم ہیں، پینشنرز ہیں یا سینئر سٹیزنز ہیں، اپنی فیملی، دوست احباب کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ میں ہوں سعید گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیریئر ٹو ریٹائر، جہاں ہر ہفتے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے وہ نیوز لے کے آؤں جو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائیڈ ہوتی ہیں اور اتھینٹک ہوتی ہیں، کیونکہ میرا مقصد اور یہ چینل بنانے کا مقصد کوئی ویوز لینا نہیں ہے یا کوئی پیسے کمانا نہیں ہے۔ یہ چینل صرف دو مقاصد کے لیے ہے۔ نمبر 1، میں خود گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام امپلائیز دوستوں کے ساتھ اور اپنے کولیگ پینشنرز کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائیڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے پینشنرز اور سینئر سٹیزن دوستوں کے لیے کچھ موٹیویشنل ویڈیوز بھی تیار کرتا ہوں تاکہ آپ کی لائف خوشگوار گزر سکے اور آپ کی زندگی میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہو سکے۔ آپ چینل پر وزٹ کیا کریں اور وہاں پہ پلے لسٹ میں ایموشنل سٹوریز والا وہ بھی ویڈیوز لازمی دیکھا کریں۔ وہ بڑی محنت سے تیار کی ہوتی ہیں اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اس چینل کو آپ اعتماد کے ساتھ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹائم پاس کرنے والی ویڈیو نہیں ہوگی، تمام ویڈیوز کارآمد ہوں گی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے 2 نوٹیفیکیشنز ایشو کیے ہیں، ایک سیلریز میں ایڈاک ریلیف کے انکریز کا اور دوسرا پینشنرز کی پینشن میں انکریز کا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور اس چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دونوں نوٹیفیکیشنز میں کیا کیا چیزیں دی گئی ہیں اور کن چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے اور نقصان کے لیے ترتیب دیا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کردہ سیلری انکریز کا نوٹیفیکیشن اور پینشن انکریز کا نوٹیفیکیشن۔ یہ دونوں نوٹیفیکیشنز اکٹھے ایشو ہوئے ہیں اور آج ہم دونوں پہ الگ الگ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیلریز میں ایڈاک ریلیف الاؤنس کی۔ گرانٹ آف ایڈاک ریلیف الاؤنس 2025 to civil servants of Punjab government in BS 1 to 22. I am directed to state that the government of the Punjab has been pleased to sanction an ad hoc relief allowance 2025 at the rate of 10% of running basic pay. یہ جو 10% کا ڈاک ریلیف الاؤنس سینکشن ہوا ہے، یہ آپ کی رننگ بیسک پے پہ ہوا ہے جو اس وقت آپ ریسیو کر رہے ہیں، اس پہ ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے سکیل کی بیسک پے ہے 16-17 ہزار اور آپ کی جو رننگ بیسک پے ہے وہ 30 ہزار ہے، تو یہ ڈاک ریلیف الاؤنس آپ کو 30 ہزار پہ ملے گا۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ اچھا آگے ہے جی، ٹل فردر آرڈر ٹو آل دا سول سرونٹس آف پنجاب گورنمنٹ اینڈ کنٹریکٹ امپلائیز امپلائڈ اگینسٹ سول پوسٹ ان بیسک پے اسکیل، جو بھی کنٹریکٹ پہ بھی ہے امپلائیز جو بیسک پے اسکیل پہ ہوئے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جی، اچھا جی آپ کو 10 ہزار دیں گے، 20 ہزار دیں گے، 25 ہزار دیں گے، اس پہ نہیں۔ اگر کوئی بیسک پے اسکیل کے اگینسٹ اسٹینڈرڈ ٹرمز کنڈیشن پہ کنٹریکٹ پہ ہوا ہے تو یہ اس کو بھی ملے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اس میں جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں انکم ٹیکس کے لیے، اس میں یہ شامل ہوگا۔ یہ آپ کی بی ایڈمیزیبل ڈیورنگ لیو اینڈ انٹائر پیریڈ آف ایل پی آر، یہ آپ کی چھٹی کے دوران بھی آپ کو ایڈمیزیبل ہوگا، اور جب آپ ایل پی آر لیتے ہیں ریٹائر ہونے کے لیے اس وقت بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ناٹ بی ٹریٹڈ ایز پارٹ آف emoluments، آپ کی جو
پینشن کی کیلکولیشنز ہوں گی ان میں یہ شامل نہیں ہوگا. جیسے نارملی ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جتنے اڈاک ریلیف ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. نارملی یہ کرتے بھی ایسے ہی ہیں کہ جتنے اڈاک ریلیف ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں کرتے. اچھا جی. Be admissible to the civil servants on their repatriation from posting deputation abroad all the rate and amount which would have been admissible to them had they not been posted abroad. کہ اگر کوئی آدمی دوسرے محکمے میں ہے اور یا آؤٹ آف کنٹری ہے اور ان کو وہ الاؤنس نہیں مل رہا تھا تو جب وہ واپس آئیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو وہ ملنا شروع ہو جائے گا. The term basic pay for the purpose of DAC relief allowance 2025 will also include the amount of the personal pay granted on account of annual increment. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی انکریمنٹس لگتی ہیں اور آپ فار ایگزامپل 10ویں اسکیل میں 15ویں اسکیل میں تو اس کی میکسیمم لمٹ ہے کہ اس کی 15 سٹیجز ہیں، لیکن آپ کی 15 سال پروموشن ہی نہیں ہوئی اور آپ کی 15 سے زیادہ انکریمنٹس ہو گئی ہیں تو اس کو وہ پرسنل پے بھی کہہ دیتے ہیں، پی پی کہہ دیتے ہیں کہ پی پی ہماری لگ رہی ہے. تو یہ اس پہ وہ بھی آپ کی جو رننگ بیسک پے ہے وہ اس میں شامل کر کے تو پھر آپ کا ٹوٹل کرتے ہیں. The above DAC allowance 2025 shall be recommended from within the boundary allocation of the financial year. یہ اس بارے میں ہے کہ آپ کا یہ جو الاؤنسز کا جو ایکسٹرا ہوگا یہ آپ کو جو بجٹ دیا ہوا ہے آپ اسی سے میٹ کریں گے. تو یہ تو اس کی ڈیٹیل تھی آپ کے اڈاک ریلیف کے بارے میں. تو آپ بات کرتے ہیں پینشن کے لیے. تو جناب پینشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ گرانٹ آف انکریز ان پینشن ٹو سول پینشنرز آف دا گورنمنٹ آف دی پنجاب. Punjab has been pleased to sanction an increase at the rate of 5% of net pension, that is 50% of the DAC relief allowance 2025 at the rate 10% sanctioned by the government of the Punjab. بڑا دکھ ہوتا ہے یہ 5% کا جو ورڈ ہے اس کو پڑھتے ہوئے بھی کہ مطلب ہے ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ جس بندے کی جو نیٹ پینشن ہے وہ 20,000 ہے یا 30,000 ہے تو وہ 500 1000 1500 انکریز میں وہ کرے گا کیا. ایک عقل والا آدمی اگر سوچے تو وہ اپنے بچے کو بھیجے نا کہ باہر سے کوئی چیز لانی ہے تو 3-4 دن کے بعد وہ جو پیٹرول استعمال ہو جاتا ہے اتنے کا تو وہ بھی نہیں آئے گا. 300 روپیہ لیٹر تک پہنچنے والا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا. تو 5 لیٹر پیٹرول ڈالو 1500 کا ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے دیتے ہی نہ، کہتے جی ہمارے پاس نہیں ہے آپ کے لیے دینے کو. بہرحال until further order to all existing civil pensioners of government of the Punjab in accordance with proviso so and so. The 5% increase in pension as mentioned at para 1 above will not be admissible to the pensioners who would retire on or after 1/7/2025. یہ ایک اور بہت بڑا ظلم ہے کہ 1 جولائی کے بعد جو پینشنر یا جو امپلائی ریٹائر ہوں گے اور پینشنر ہو جائیں گے ان کو یہ انکریز نہیں ملے گی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ جب بھی ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کی پینشن میں وہ انکریزز بھی لگ جاتی تھیں جو اس سے پہلے ہو چکی ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی بندوبست کر دیا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو گورنمنٹ میں یہ حکومت میں جو لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جناب یہ کر دیں تو ادھر سے تھوڑی سی بچت آ جائے گی، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی اور وہ قیامت تک ان کے گناہ یہ ان کے پلے پڑتے رہیں گے. وہ یہ بھی اگر وہ پازیٹیو ہو تو وہ یہ بھی مشورہ دے سکتا ہے کہ جناب یہ بزرگ لوگ ہیں، ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی دوائیوں کے خرچے ہوتے ہیں، ان کے دوسرے اخراجات ہوتے ہیں، آپ ان کی 10% بڑھائیں اور یہ والا جو کشن ہوگا یہ گورنمنٹ کے فلاں اس چیز سے پورا ہو جائے گا.
لیکن وہ چونکہ خوش ہونا چاہتے ہو، خوش رکھنا چاہتے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی وہ کر کے، ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ذہن کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ذہن نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. اگر آپ کا ذہن پازیٹیو ہے تو آپ پازیٹیو مشورے دیں گے، اگر آپ کا ذہن نیگیٹو ہے تو نیگیٹو مشورے دیں گے. تو اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک دو تھے وزیر جو اس طرح کے مشورے دیتے تھے، اور انہوں نے بڑا غرق کیا تھا سیلریز کا بھی اور پینشنز کا بھی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے پہلے ہی بندوبست کر دیا ہے کہ بھائی جی یہ آپ کو انکریزز نہیں ملیں گی. بہرحال فار دی پرپز آف ایڈمیسیبلٹی آف انکریز ان پینشن سینکشن ان دس سرکولر لیٹر مینس پینشن بینگ ڈران مائنس میڈیکل الاؤنس، کہ آپ جو 30 جون تک پینشن ڈرا کر رہے تھے نیٹ پینشن، اس میں سے میڈیکل الاؤنس مائنس کر دیں تو آپ کی وہ نیٹ پینشن بنے گی، اس پہ یہ کیلکولیٹ ہوگی. The increase will also be admissible on family pension granted under the pension so and so on pension sanctioned under the Punjab Civil Services Pension Rules. یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ جناب یہ فیملی پینشن کو بھی ملے گی. نہیں تو کہہ سکتے تھے کہ جی نہیں ملے گی، جب جہاں باقی ساری چیزیں کہہ دی ہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے. The benefit of an increase in pension sanctioned in this circular letter will also be admissible to those civil employees of the Punjab government who are residing abroad. تو یہ جو پنجاب گورنمنٹ کے وہ لوگ جو ریٹائر ہونے کے بعد آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، بڑے بڑے لوگ ویسے ہی ریٹائر ہونے کے بعد آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ جو سفارت خانہ ہوتا ہے، ایمبیسی ہوتی ہے، اس کے تھرو پینشن لیتے ہیں. تو یہ ان کو رعایت دی ہے کہ آپ کو بھی انکریز ملے گی کیونکہ آپ کو بھی ضرورت ہے. بہرحال یہ تھے جو نوٹیفیکیشنز سیلری اور پینشن کی انکریز کے بارے میں. دعا ہے کہ رب العزت آپ جتنے سروسز والے لوگ ہیں، جاب کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت توانائی دے، کیونکہ آپ ہی اپنی فیملی کا آسرا ہوتے ہیں. آپ کی محنت ہی آپ کی فیملی کو پروان چڑھاتی ہے. آپ کی اچھی سوچ، آپ کی اچھی تربیت ہی آنے والی نسل کو تبدیل کرتی ہے. اور پینشنرز بے شک انہوں نے ایک زندگی کا پورا حصہ ایک ڈپارٹمنٹ کو دیا ہوتا ہے، ایک محکمے کو دیا ہوتا ہے، اپنی فیملی کو دیا ہوتا ہے. فیملی سے باہر رہ کر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کیونکہ صحت ہی بڑھاپے میں سرمایہ ہوتی ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو پھر آپ کے اخراجات، آپ کی پریشانیاں، ہر چیز بڑھ سکتی ہے. تو جو لوگ پینشنرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میری کہ ہر وقت گھر میں لیٹنے کی بجائے اپنا ٹائم دوسرے کاموں میں بھی لگایا کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم الگ وقف کر دیں، اپنی صحت کے لیے ٹائم الگ وقف کر دیں. صبح اٹھا کریں، واک کیا کریں، شام کو واک کیا کریں، اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اس سے آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا. تو دوستو یہ تھی ڈیٹیل پنجاب گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشنز کی جو سیلریز اور پینشن کے بارے میں ایشو ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کارآمد لگی ہوگی. اگر ویڈیو کارآمد لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت جو ہے وہ صحیح اس کا استعمال نہیں ہوا، کیونکہ جتنے تک زیادہ سے زیادہ دوست میرے نیٹ ورک میں شامل نہیں ہوں گے، اتنے تک مجھے بھی وہ حوصلہ نہیں ملے گا کہ میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں تیار کروں. اپنی فیملی کا اور دوستوں کا بہت ذرا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.